اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا, اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے. اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ, کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا. یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے, کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرے عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تقاتلون, تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی, ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں, کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے, سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ, فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے بڑا معقول جواب دیا اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا.
میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے, دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے, یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایا. آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں, پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا, فلسطین میں. پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد, جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو, لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں. ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے, لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے, یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ. تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے, آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار, پرامن نہیں, بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنی کنٹری میں مظاہرے کرو, ہمیں آ کے چھڑو یہاں پہ. ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں, آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یو کے میں, کینیڈا میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے, چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی, خدا کی قسم اس سے اسرائیل کو جو بھی نہیں رہیں گی. تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں, ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟ شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں وہ. جوشیلی تقریریں کرنے والے, میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا, لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا. میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جون پور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو, اس کی گردن موٹی تھی, وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے؟ تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں, یو کے, کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے, امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے؟ لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی. کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں, لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی. ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو علاج, بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا, یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں, یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو, جہاد کے ذریعے ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟
اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو, راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ. میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا نا, اس میں لوگوں نے اعتراض کیا, لو بھائی ان کو راشن کی ضرورت تھوڑی ہے, ہمیں پتا ہے راشن سے کام نہیں چلے گا, لیکن جو جہاد ہوگا تو وہاں جا کے ہوگا. یہاں بم پھاڑنا شروع کر دیے, اس سے اسرائیل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل پہلے ہی ان کی سازشوں سے لیبیا تباہ ہو چکا ہے, ایک مضبوط ریاست تھی, عراق کا بیڑا غرق کر دیا, اب وہ چاہتا ہے سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو, وہ چاہتا ہے پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو. تو ان بیڑا غرق ہونے سے جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی رہی صحیح لنگڑی لولی حکومتیں ہیں, ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور فلسطینی بھی نہیں چاہتے کہ دوسرے ملکوں میں لڑو, وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف, ہو یہ رہا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, اللہ کہتے ہیں بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں, مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں, ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا, آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, وہ پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا, جس کے پورے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے, اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے, جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی, وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا پورا اخلاقی حق بھی ہے, مذہبی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں, اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ, کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے.
جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی گیا کسی محلے میں, آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے. اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی. تو یہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں, اپنے ملک میں ہم پرامن احتجاج بھی کریں. غیر مسلم ریاستوں میں بھی احتجاج کی اجازت ہے, یہاں ہم نے پرامن نہیں کرنا ہے. یہاں توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو جوش میں ہوش نہ چھوڑ دیں آپ. یو کے میں پابندی لگائی کہ آپ فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. لوگوں نے لہرانا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین آزاد ہو گیا. اس سے جنہوں نے لہرایا ان کو گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی. تو تھوڑے بہت لوگ جو کچھ غیرت جن میں تھی وہ بھی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں اگر, تو فلسطینیوں کے لیے پھر احتجاج کرنے والا, آواز اٹھانے والا دنیا میں کون ہوگا؟ تو جو میدان جنگ ہے وہی میدان جنگ ہے, اور جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرو. یہودی چاہتا ہے پوری دنیا میدان جنگ بن جائے, اسرائیل میں امن ہو جائے تاکہ میں بادشاہی کروں دنیا پہ. ہم چاہتے ہیں نہ, جو میدان جنگ آپ نے جس جگہ کو رکھا ہے ہم جنگ وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے. وہیں میدان جنگ ہوگا, وہی جگہ میدان جنگ بنے گی. اور آپ نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے, حکومتوں پہ پریشر. دیکھو اردن میں جب احتجاج ہوا ہے, اردن کا بادشاہ نے آ کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوگا, ان پرامن مظاہروں سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان پرامن مظاہروں سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور احتجاج اور مظاہروں کی کال سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, مفتیان کرام نہیں دیتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بلاؤ احتجاج کا دھرنا, ہم آئیں گے. مجھے پتا ہے 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے, 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے ہمارے دھرنے پہ. یہ سیاسی جماعتوں کا کام, اور سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, لیکن اور زیادہ کرنا چاہیے. حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. سیاسی سطح پہ جو احتجاج جب گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے وہ پاورفل احتجاج ہوتا ہے. اور حکومتیں احتجاج جب کرتی ہیں جب ان کو پبلک کا ڈر ہوتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ آپ احتجاج کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اس سے فلسطینیوں کو بھی سکون ملے گا کہ دنیا نے ہمیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا. اب یہ غزہ کا واقعہ ہونے سے پہلے دنیا نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا. ساری دنیا اسرائیل سے, ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اتحاد کی باتیں شروع ہو گئی تھی. اس جنگ کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, لیکن اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایشو دوبارہ دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے. اب اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں ان کے لیے. تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.